علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی فلسطین کے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مضبوط ایمان دیا ہے ان لوگوں کو، اس قدر مضبوط ایمان کہ لاشوں کے ڈھیر کے پاس وہ بیٹھے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس قدر مضبوط ایمان کے گود میں اپنے بچے کی لاش لیے اپنے مرے ہوئے بچے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان، اس قدر اللہ پر توکل، اس قدر اللہ پہ بھروسہ کہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کچھ بھی ان کے لب پر نہیں، بس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو جو کہ مر چکے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، نعرہ بلند کر رہے ہیں تکبیر کا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے اس کے دین کو ثابت رکھنے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ گو کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شہید ہی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، اور وہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی سرزمین، پاک سرزمین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہ سرزمین جسے اللہ نے مقدس قرار دیا ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم ان کی اسرائیلی پروڈکٹس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم لوگ ہیں کہ امن کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی قرآن اور نماز سے اس قدر دور ہیں کہ ہمیں مہینوں اپنے قرآن پاک کا پتہ نہیں ہوتا، اور اذان کی آواز سننے کے بعد بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اچھے امن کے ماحول میں بھی نماز اور قرآن سے اس قدر دور ہیں، تو پھر کیسے ہماری اولادوں میں سے مجاہد پیدا ہوں گے، کیسے ہماری اولادوں میں سے دین کو سر بلند کرنے والے پیدا ہوں گے، کیسے ہماری نسلوں میں سے دین کی تبلیغ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جنگ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جنگ کرنا تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے مسلمان بہن بھائی حالت جنگ میں ہوں، ان پر ظلم ہو رہا ہو، تو تم لوگوں پر جنگ کرنا فرض کر دیا ہے، اور اگر تم جنگ نہ کرو تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم جنگ نہیں کر رہے، بس آنکھوں پہ پٹیاں باندھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذلت اور رسوائی ہماری قوم کا مقدر بنی ہوئی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جنگ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین والوں پر رحم کرے اور ان کی مدد فرمائے۔ ہم سب کو، ہمارے تمام جو ہیں اقتدار والے لوگ جو اس وقت اقتدار رکھتے ہیں اس چیز کا کہ وہ جنگ کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔